دی پاکیزہ مقدس مطہر بابرکت اس ماہ مبارک دیاں انہاں پر نور اور پر مسرت کڑیاں کے اندر اسی اور میں آج دی اس جمعۃ المبارک دی حاضری کے اندر مسجد کے اندر حاضر دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ مجھنا چیز نو حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العالمین سن سب نو حق سنن سمجھن قبول کرن اور استقامت دی توفیق عطا فرمائے اس برکتاں والے عظمتاں اور رحمتاں والے ماہ مبارک دا آج پہلا جمعۃ المبارک ہے جس کے اندر تسی اور میں حاضر حسب وعدہ جس طرح کیتا سی کہ انشاءاللہ العزیز ماہ رمضان المبارک دے پہلے جمعۃ المبارک دے اندر سیدہ کائنات طیبہ طاہرہ منزہ مقدسہ خاتون جنت جگر گوشہ مصطفیٰ ملکہ دارین مادر حسنین لخت جگر نبی الثقلین حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ آپ دا ذکر خیر کرنا دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ تو میری سب دی آج دی جمعۃ المبارک دی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے احباب گرامی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے کہ جس کی نسبت میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہو گئی جدا تعلق میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہوا وہ بھی اعلیٰ بن گیا وہ بھی مقام اور مرتبے والا بن گیا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال شہر دی نسبت ہوئی وہ شہر اعلیٰ بن گیا جس زمانے دی نسبت ہوئی وہ زمانہ بھی اعلیٰ بن گیا جس امت دی نسبت میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوئی وہ امت بھی ساری امتاں دی سردار بن گئی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی جو اولاد پاک ہے اہل بیت کرام ہے جس اہل بیت دی نسبت میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہوئی وہ اہل بیت بھی عرفات اعلیٰ بڑھ گئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جامع ترمذی دے اندر حدیث پاک ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا محب اللہ اللہ نے پیار کرو اللہ نے محبت کرو کیوں اس واسطے فرمایا لما یرزقکم من نعمتہ وہ اپنی نعمتاں نال تانوں رزق عطا فرماتا ہے بالکل یہی مفہوم جڑا حدیث مبارکہ دے اندر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پاک دے اندر بھی ایک مفہوم ہے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ فرمایا اس رب دی عبادت کرو جڑا خانہ کعبہ شریف کا رب ہے الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وہ رب تانوں ادوں کھانا عطا فرماتا ہے جدوں تسی بھوکے ہوتے ہو دوسرا جملہ حدیث پاک دا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ فرمایا اللہ دی محبت دی وجہ نال میں محمد مصطفیٰ نال بھی پیار کرو کیونکہ میں رب دا محبوب ہوں یہ مفہوم بھی قرآن پاک کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا خالق کائنات نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ
اللہ نال محبت کرنا چاہتے ہو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہوں فرما دیو اللہ نال محبت کرنا چاہتے ہو کہ میری اتباع کرو اللہ تہاڈے نال محبت فرمائے گا تیسرا جملہ ہے حدیث پاک کا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي میری اہل بیت نال بھی پیار کرو کیوں لِحُبِّی میری محبت کی وجہ کہ میری اہل بیت ہے انہاں دا تعلق میرے نال ہے انہاں دی نسبت میرے نال ہے وہ میری اہل بیت ہے میری محبت کی وجہ نال انہاں نال بھی پیار کرو اس چیز کو بھی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى فرمایا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیو میں تانوں تبلیغ کی دین اسلام بیان کیتا اور تانوں حق دا راہ دسیا ہدایت دا راہ دسیا جنت دا رستہ دکھایا جہنم دے گڑھیاں وچ کڑ کے تانوں جنت دے باغاں تک پہنچایا اس بات پہ میں تہاڈے کول کوئی اجر نہیں منگدا کوئی اجرت طلب نہیں کرتا ہاں اتنا ہے الا المودۃ فی القربى فرمایا کہ میرے قریبیاں نال پیار کرو اس حدیث سے مبارکہ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حقیقت وچ اللہ کی محبت ہے یعنی اگر کوئی بندہ اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ کی محبت وچ سچا تاں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نال پیار کرے اور اگر کوئی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے کہ اس محبت وچ وہ سچا ہے جدوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت نال پیار کرے اہل بیت کی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار در حقیقت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار ہے اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نال محبت و پیار حقیقتاً میرے رب نال پیار ہے جو مصطفیٰ نال پیار نہیں کرتا وہ اللہ کی محبت وچ کدے سچا نہیں ہو سکتا اور جو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت نال پیار نہیں کرتا وہ کدے بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وچ سچا نہیں ہو سکتا کہنے والے بڑی پیاری بات کی محبت نال کہو سبحان اللہ جڑا ملک نبی دا ہے خدا دا یار نہیں ہوتا جڑا ملک
میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی لخت جگر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نور نظر جنہ دے بارے جنہ دی اولاد دے بارے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان اقدس ہے. ایک حدیث پاک سماعت فرماؤ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اقدس کے اندر امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف فرما دے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احبنی و احبہما و اباہما و امہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہیں میرے نال محبت کی تھی انہاں دونوں شہزادیاں نال یعنی حسن و حسین رضی اللہ عنہما انہاں نال پیار کیتا و اباہما تے انہاں دی ابا جان مولا علی مرتضی نال پیار کیتا و امہما تے انہاں دی اما جان سیدہ کائنات خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا نال پیار کیتا. فرمایا کانا معی فی درجتی یوم القیامہ وہ بندہ قیامت والے دن میں محمد کے نال ہوئے گا. کون فاطمہ زہرا جنہیں بارے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ کو بدعۃ منی. فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے. دوسرے مقام پہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جنہیں فاطمہ کو راضی کیتا ہے انہیں میں محمد مصطفیٰ کو راضی کیتا. جنہیں میری فاطمہ زہرا کو ناراض کیتا انہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیتا ہے. وہ فاطمہ زہرا جنہیں بارے بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے. مشکاہ شریف کے اندر بھی حدیث موجود ہے. روایت کرنے والیاں صدیقہ بنت صدیق محبوبہ محبوب خدا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ام المومنین آپ فرما دیا نے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما دیا کہ میں بول چال وچ چال ٹال وچ عادت و خصلت کے اندر فاطمہ زہرا کو ود کے کسی نو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشابہ نہیں دیکھا. سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا اور فاطمہ زہرا ہے جس کا بول چال میرے مصطفیٰ کے مشابہ ہے. جس کی چال نال میرے مصطفیٰ کریم میں مشابہ ہے. جس کی عادات و خصلت میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں مشابہ ہے. جنہوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جگر کا ٹکڑا کہہ جنہوں میرے مصطفیٰ کریم اپنی آنکھاں کی ٹھنڈک کہہ وہ فاطمہ زہرا. محبت وال کیا سبحان اللہ. وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہنے والے بڑی پیاری
جدو مرحب کے مقابلے کے اندر مولا علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ تشریف لے کے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اج کل کفر کے مقابلے کل ایمان گیا ہے اور شہر واسطے فاطمہ زہرا کا ایمان ہے جناب کل ایمان ہے واہ فاطمہ زہرا تیرے قدماں وچ اونا شہادیاں دی جنت ہے تیرے آپ جلدی جواناں دے سردار نے جامع پریندی علی سے پاک کے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے روایت کرنے والے جناب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی
سیدۃ النساء اہل الجنہ. اے بیٹی فاطمہ زہرا، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ تو جنتی عورتاں میں سردار ہے؟ جی کہہ لو سبحان اللہ. اصل کے اندر بات اس طرح ہے کہ حدیث پاک کا کچھ حصہ ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا تو پردہ فرمان لگیاں، رحلت فرمان لگیاں. اپنی لخت جگر نور نظر جناب سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا نے اپنے کو بلایا تے بلا کے اپنی دنیا تو رحلت کی خبر دیتی. تے جدوں رحلت کی خبر دیتی تے سیدہ کائنات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنی اکھاں مبارکاں وچوں آنسو جاری ہوئے، رون لگ پیاں. جدوں آنسواں دی جڑی لگی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میری اہل بیت وچوں میرے اہل خانہ وچوں سب تو پہلے تو مینوں آ کے ملے گی. یہ گل جدوں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تو سیدہ کائنات ہنسن لگ پئی، مسکران لگ پئی. اچھا موت کی خبر کسی کو ملے خوش ہوتا ہے کہ غمگین ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے. سیدہ فاطمہ زہرا ہنسن لگ پئی. کیوں؟ اس واسطے کہ انہاں واسطے موت ہے ہی نہیں، وہ دے حیات ہی حیات ہے. اور پھر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی بشارت پیش کی گئی ہے کہ میرے مصطفیٰ کی ملاقات
علیہ وسلم جب اپنی امت کا کم ہویا رب کائنات نے فرمایا پیارے محبوب کیا تم اس گل تے راضی نہیں کہ تیرا امتی تہاڈا امتی ایک مرتبہ تہاڈی ذات پہ درود پڑھے تے میں 10 رحمتاں اس تے نازل کروں کیا تسی اس گل تے راضی نہیں قرآن پاک دی آیات اس نے گواہ نہیں اللہ فرمایا والا سوفا یعطیک ربک فترضی اے پیارے محبوب میں تینوں اتنا عطا کراں گا اتنا عطا کراں گا اتنا عطا کراں گا تو راضی ہو جائے گا یارو ساری کائنات رب کی رضا کی طلبگار ہے بلکہ حدیث قدسی بھی ایسے حدیث قدسی بھی ہے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد اے پیارے محبوب ساری کائنات میری رضا کی طلبگار ہے اے پیارے محبوب میں تیری رضا چاہنا ہوں میں تیری رضا کا طلبگار ہوں رات کر کے میرے اعلیٰ حضرت علی مطلب رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا کی رضا چاہتے
مولانا محبت نال اونچی کہہ سبحان اللہ. قلندر لاہوری علامہ اقبال مصور پاکستان رحمہ اللہ آپ کا کلام پڑھ کے دیکھو. فارسی کے اندر آپ کا کلام ہے کلیات اقبال فارسی. اس کے اندر سیدہ کلام طیبہ طاہرہ منزہ مقدسہ حضرت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا آپ کا ذکر خیر کر دیا. قلندر لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بیان فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ وہ بھی بڑی شان والی ہے بڑے مقام والی ہے لیکن ان ایک نسبت حاصل ہے کہ نبی کی ماں ہے. ایک نسبت حاصل ہے ایک نبی کی ماں ہے لیکن فاطمہ زہرا تیری نسبت کو قربان جاواں اگر تیری باپ والی نسبت دیکھیے وہ بھی اعلیٰ شوہر والی نسبت دیکھیے وہ بھی اعلیٰ بچی والی نسبت دیکھیے وہ بھی اعلیٰ. تیرا باپ نبیاں کا سردار ہے تیرا شوہر ولیاں کا سردار ہے تے تیرے شہزادے حسن کے حسین جنتی جوانہ کے سردار. بلکہ میں یہ کہوں گا سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا آپ کے باپ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار نے اور آپ کی امی جان سیدہ خدیجہ الکبریٰ ساری کائنات کی عورتوں کی سردار ہے. کائنات کی عورتوں کی سب اونچا مقام میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کا ہے لیکن سب بیویاں وچوں سب افضل کے اعلیٰ جو مقام اور مرتبہ ہے وہ کہتا ہے فاطمہ زہرا کی امی خدیجہ الکبریٰ کا ہے. ایویں نہیں گل کیتی اللہ کا قرآن پڑھنا ہے 22واں پارہ سورۃ الاحزاب ہے. اللہ فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کأحد من النساء. ساڈا نبی بھی بے مثل بے مثال تے ساڈے نبی نال رکھن والی نسبت رکھن والی ہر شے دی بے مثل تے بولو بے مثال ہے. اللہ سیدہ فاطمہ زہرا آپ کی امی جان ساری عورتوں کی سردار نبی کی ساری بیویاں کی بھی سردار سب تو افضل ایک متفقہ فیصلہ ہے امت مسلمہ کا کسی کا بھی اس بات کے اختلاف نہیں سب کا متفقہ فیصلہ ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں قرآن کا فیصلہ ہے ساری عورتوں کو افضل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں سب تو افضل اعلیٰ جناب حضرت فاطمہ زہرا امی جان حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے تے پھر جناب حضرت فاطمہ زہرا کے شوہر سارے ولیوں کی سردار نے جدوں تک مولا علی کی مہر نہیں لگی کوئی ولی بن سکتا ہی نہیں. شہزادے جنگی جوانہ نے سر قلندر لاہوری بولے سبحان اللہ. انہیں آکیا مریم یک نسبت عیسیٰ عزیز
حسین ہے، عشق دا مرکز ذات حسین ہے، فاطمہ زہرا اس مرکز عشق دی اما جان ہے، یا عشق علی قافلے دا سردار حسین ہے، مادریاں قافلہ سالار عشق، عشق دے قافلے دا سردار کون ہے؟ سید الشہداء شہید کربلا امام پاک امام حسین ہے، تے فاطمہ اس حسین دی بھی اما جان ہے، جن شہزادیاں دا یہ مقام ہے انہاں دی اما جان دا کی مرتبہ ہے، اور انہیں اونچی کو سبحان اللہ۔ آخری بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی جناب حضرت عثمان غنی خلیفہ سوم داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنہاں نے گھر میں جنہاں نے نکاح اور عقد وچ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو شہزادے ہیں، حضرت طیہ تے حضرت ام کلثوم۔ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مرتبہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ آئے تے عرض کی یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے یا رسول اللہ تسی تشریف لے آؤ میرے گھر، میں دعوت کرا تہاڈی۔ کوئی نوجوان بچہ کھڑا ہو کے تے اے بچے جڑے باہر شور کر رہے ہیں، توجہ میرے ہوئے بس ایک بندے نے کیا کہ ساری دیکھنے لگ پیا جی ادھر میرا توجہ کر محمد رب سبحان اللہ۔ وقت انتہائی میں آخری جملہ کر کے اجازت چاہنا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمائی۔ صحابہ کرام اگلا دن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ لیا، ٹوٹ پہ واقعہ لمبا میں سے اشارہ کرنا ہے، نہ لیا کہ ٹوٹ پہ جب میرے مصطفیٰ کریم مسجد نبی بچوں حضرت عثمان کے کار چلے کہ حضرت عثمان پیچھے پیچھے قدم گرتے پہلے 1 2 3 4 قدم گری جا رہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس فرمایا، پوچھا عثمان نے کی کیا کرنا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ تو ایک قدم پہ گرنا، فرمایا کی کرے گا؟ عرض کی یا رسول اللہ مسجد نبی تو لے کے میرے گھر تک جننے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ہون کے انہیں غلام آزاد کر چکا تھا۔ شاندار دعوت کی تھی، عالی شان دعوت ہوتی صحابہ کی، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کھان والے میں مولا علی بھی شان انہوں نے واقعہ سارا منظر دیکھیا اپنے گھر گئے جب سیدہ احترام فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ سارا معاملہ دسیا۔ آج جناب عثمان نے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اے فاطمہ تیرے ابا جان دی اتنی عالی شان دعوت کی ہے، اتنا عالی شان کھانا عمدہ کھانا پیش کیتا ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے ہیں، ہر قدم پہ ایک غلام آزاد ملتا ہے، کاش اسی بھی مصطفیٰ کی دعوت کر دے۔ سیدہ کائنات فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا آپ فوراً مولا علی کہنی ہے میرے سردار پریشان ہونے کے لیے گالے جانا میرے ابا جان کی بارگاہ میں جا کے عرض کرو کہ تہاڈی بیٹی فاطمہ زہرا پہیاں دینیاں نے کل ساڈے گھر تہاڈی دعوت ہے، خود بھی تشریف لے آنا اپنے غلاماں جان سارا وفادارا صحابہ بھی نام لے کے آنا رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین۔ حضرت مولا علی نے جا کے دعوت پیش کی تھی، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرمائی۔ اگلا دن ہویا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کے اپنی رخت جگر اپنی نور نظر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا دے گھر تشریف لے آئے۔ صحابہ کرام جڑی مہمانوں واسطے جگہ مقرر کی گئی اوتھے بٹھا دیا گیا، ادھر مہمان بیٹھ گئے نے۔ فاطمہ زہرا او بی بی سن جنہاں نے دنیا نو آخرت تے ترجیح نہیں دتی، وہ گھر ہے جس گھر دے اندر لگاتار تیرے جڑے چولہا نہیں جلیا، اس گھر دے اندر اج صحابہ دے میرے مصطفیٰ کی دعوت ہے۔ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا جنہیں ساری زندگی اپنی چکی خود اپنے ہتھاں نال پیسی ہے، اپنے گھر دے کام کاج سارے خود کیتے نے، فاطمہ زہرا اج جدوں ابا جان تشریف لے آئے نے، میرے مصطفیٰ تشریف لے آئے نے، رب دے محبوب آئے نے، صحابہ نے غلام مصطفیٰ نے انہوں نے بٹھا کے نا ایک خالی ہنڈیا چولہے تے چڑھا دیتی۔ فاطمہ زہرا مصلی چکیا اپنے حجرہ مبارکہ وچ مصلی ہے تے چہرہ کھانے کھا گیا کیتا ہے۔ توجہ نال بول سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نال بیٹھے، واہ سیدہ فاطمہ تیری عصمت و پرواہ
تیری عصمت تو کروا جائے محبت نال بول سبحان اللہ خدیجہ الکبریٰ کا ذکر خیر کرے گا آمین الحمدللہ